السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اعلان کر دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی۔ وہ ضمنی انتخابات جو تحریک انصاف کے ارکان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کے بعد ان کی نااہلی کی صورت میں ہونے جا رہے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی وہاں کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ ابھی کھیل بن ہی رہا تھا، ابھی معاملات عمران خان صاحب کے لیے بہتری کی طرف بڑھنے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے پرانی عادت کے مطابق لات مار کے پورا کھیل ہی بگاڑ دیا۔ معاملات کہاں عمران خان کے لیے بہتر ہونے جا رہے تھے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ میں اسلام آباد میں تھا، وہاں کافی ساری شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں، کیا چل رہا تھا اور عمران خان صاحب کے لیے کون سا ریلیف تیار ہو رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، انتخابات سے باہر رہنے کا، بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے 5 اگست کے بعد 14 اگست کو بھی احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 14 اگست کو احتجاج کی کال، حالانکہ 14 اگست کو کسی بڑے سے بڑی تحریک میں بھی اس کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، قوم کا جشن آزادی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پر بھی احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے۔ تو ایک تو اس پر بات ہوگی، عمران خان کے لیے کافی ماحول بن رہا تھا، بہتری کی امید پیدا ہو رہی تھی، تو خان صاحب نے اس کو لات مار کے اڑا دیا۔ دوسرا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچے، لاہور آئے، نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، مریم نواز ان کے ہمراہ تھیں، تو ان کے دورے کے متعلق بھی مختصراً ویلاگ کے آخر میں میں بات کروں گا۔ اسلام آباد میں تھے اور کافی ہیکٹک رہا یہ دورہ ہمارا اسلام آباد کا، میل ملاقاتیں رہیں لوگوں سے، وہ لوگ جو سیاست میں بہت متحرک ہیں ان سے بات چیت ہوئی، کافی سارا احوال تو میں آپ کو گزشتہ ویلاگس میں دے چکا ہوں اپنے، لیکن کچھ چیزیں میرے پاس ابھی بھی ہیں، میں کل صبح کے ویلاگ میں بھی آپ کو کافی ساری جو جمع کر کے آیا ہوں خبریں آپ کو دوں گا، لیکن ابھی جو خبر میری نظر سے گزری سفر کرنے کے بعد لاہور آ کر، ابھی چائے نہیں پی اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، تو جو خبر میرے سامنے گزری میری نظر سے وہ علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو تھی، جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان کا پیغام ہے، اس میں عمران خان کے بچوں کے متعلق بھی گفتگو ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صاحبزادوں سے 1 گھنٹے تک گفتگو کروائی گئی ہے، شاید نتیجہ ہے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے باہر انٹرویوز دے رہے ہیں تو شاید کوئی دباؤ پڑ رہا ہے، یا پھر ایک ماحول عمران خان صاحب جو ہے وہ جو بنا تھا عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی انہوں نے بنایا تھا، پی ٹی آئی نے علیمہ خان نے، کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو اس ماحول کا اثر بہرحال دباؤ، ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دباؤ پڑا، تو وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد جو گفتگو کی، بلکہ عمران خان کا توشہ خانہ میں 2 کا مقدمہ تھا اڈیالہ میں، تو پیغام عمران خان کا ان کے پاس جو پہنچا ہے اس بنیاد پر انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں، بلکہ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ عمران خان نے نہ صرف انتخابات نہ لڑنے کا اعلان کیا ہے، بلکہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ اگر تم معاملات نہیں سنبھال سکتے، آپریشنز نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دو، یہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور پھر ان دونوں باتوں سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے لات مار کے کھیل بگاڑ دیا، تحریک انصاف پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے بھی باہر آ جائے گی، پھر پی ٹی آئی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہی ہے، بقول سابق صدر عارف علوی کہ عمران خان صاحب فرسٹریشن میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو جو پیغام انہوں نے دیا علیمہ خانم نے، انہوں نے کہا کہ جی گنڈا پور کے لیے پہلا پیغام کہ باجوڑ اور دیگر سابقہ فاٹا کے علاقوں میں اور کے پی کے ایریاز میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، فوجی آپریشن، فوج کو لوگوں کے سامنے آمنے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس سے ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ذرائع سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ اگر علی امین گنڈا پور کو پیغام دو کہ اگر وہ آپریشنز نہیں رکوا سکتے تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کے استعفے کا مطلب ہوگا کہ کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہو جائے گی ختم۔ جب تحریک انصاف کی کے پی کے میں حکومت ہو جائے گی ختم تو اس کے بعد ایک کلہ جو پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ بھی نہیں بچے گا۔ وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جیسے ہی جائے گی، اگر عمران خان کے کہنے پر وہ استعفیٰ دے دیں گے، اول تو وہ نہیں دیں گے، بڑا خوبصورت انداز میں وہ ہاکی کھیلتے عمران خان کے ساتھ، کبھی ادھر لے جاتے کبھی ادھر لے جاتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں 2 روز پہلے اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی کرفیو کا اختیارات ختم، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج نہتے لوگوں پر گولیاں چلائے،
اور شام کو پیغام جاری کیا، ویڈیو پیغام جاری کیا کہ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فوج نہتے لوگوں پر گولیاں چلا رہی ہے، آپریشنز بند ہونے چاہیے، وہ ملک دشمن ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو گرگٹ کی طرح رنگ تو علی امین گنڈا پور صاحب بدلتے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ گنڈا پور صاحب کو اگر عمران خان صاحب اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے بھی لکھ کے بھیجیں گے یا ملاقات کے لیے بلا کر کہیں گے کہ بیٹا استعفیٰ دو، تو علی امین گنڈا پور استعفیٰ دیں گے؟ نہیں استعفیٰ دیں گے، گنڈا پور اس طرف نہیں جائیں گے۔ ایک اور چیز جو میرے لیے اچھمبے کی بات ہے وہ یہ کہ علیمہ خانم صاحبہ سے عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے متعلق بات جب وہ کر رہی تھی، انہوں نے کہا جی ان کے پاس نائکوب تھا، ایک کا گم گیا ہے، ایک کا مل نہیں رہا، یعنی دونوں کے گم ہی گئے نا، پھر ایک کا گم گیا، ایک کا مل نہیں رہا۔ 8 جولائی کو اعلان کیا گیا تھا کہ صاحبزادے جو ہے پاکستان آئیں گے عمران خان صاحب کے اور تحریک کا حصہ بنیں گے، لیں گے۔ 8 جولائی کے بعد اب تقریباً 1 مہینہ ہو چلا ہے، چند دن باقی رہ گئے 1 مہینے میں، تو انہوں نے ویزا اپلائی نہیں کیا تھا، اب جا کر ویزا اپلائی کیا۔ انہوں نے نائکوپ اپلائی نہیں کیا تھا کہ جو گم گئے ہیں تو نائکوپ اب جا کر اپلائی اب وہ کہہ رہی ہے ہم نے اپلائی تو کر لیا ہے تو اس میں 2 مہینے لگیں گے، ہمیں ایمرجنسی بنیادوں پر ویزا دیا جائے۔ تو بھی ایمرجنسی جب اعلان کر دیا تھا تو اعلان سے بھی 8 10 15 دن پہلے یہ مشاورت ہو رہی ہوگی نا، فیصلے ہو رہے ہوں گے، تو ویزا کے لیے یا نائکوپ کے لیے اپلائی تو کر دیتے، وہ بھی نہیں کیا گیا۔ تو شاید عمران خان صاحب کی جو بیٹوں سے بات ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان نہ آئے۔ بہرحال تو انہوں نے جو بات میرے لیے حیران کن تو نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں بچوں کو اس لیے نہیں بلاتا کہ ان کو خطرہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سیاسی عمل کا حصہ بن کر کوئی خطرے میں جا سکتا ہے تو دوسرے کے بچوں کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ پھر علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ جی ہم نے کہا تھا کہ جب ہم تحریک کا حصہ بنیں گے، جب بچوں کی واپسی کی بات ہوئی تھی تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا، لیکن رانا ثناءاللہ نے بیان دے دیا کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم گرفتار کریں گے ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کیسے اپنے بچوں کو گرفتار کروا سکتے ہیں، ہم ایسا وہ تحریک کا ایسا نہیں بنیں گے کیونکہ ان کو گرفتاری کی دھمکی ملی ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے گرفتار ہوں، تو باقیوں کے بچے گرفتار ہوں۔ عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے گرفتار، علیمہ خانم صاحبہ کے بھانجے گرفتار۔ مشال یوسفزئی نے علیمہ خانم صاحبہ کے متعلق سوال کیا کھڑا کیا، ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ علیمہ خان نے اپنے صاحبزادے کو باہر بھیج دیا ڈیل کر کے۔ اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے کی، ظاہر ہے جس کو بائیکاٹ کا ہی سمجھا جائے، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف بدترین قسم کی انتخابی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے منتخب ارکان کو کیا جا رہا ہے، نااہل کیا جا رہا ہے، اور ان کو نااہل کر کے سزائیں دے کے ان کی جگہ ضمنی انتخابات کروائے جا رہے ہیں، تو ہم ان ضمنی انتخابات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ علیمہ خانم نے کہا کہ عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم ان ضمنی انتخابات کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم وہاں پر کوئی اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ تو ظاہر ہے اس کو بائیکاٹ ہی کہا جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے لات مار کے کھیل بگاڑ دیا، کیونکہ جو اے پی سی ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اس اے پی سی میں پی ٹی آئی کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کو سمجھایا گیا، ان کو اتحادیوں نے کہا کہ جی 3 سال سے تو آپ سڑکوں پر کھا رہے ہیں نا، اپنے لوگ نااہل کروا رہے ہیں، اپنے لیڈر کو گرفتار رہا کروانا تو الگ، ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ آپ کا سزا پا کے جیل جا رہا ہے، تو یہ تو آپ کو پلے پڑ رہا ہے نا یہ سارا کچھ، تو کچھ اچیو تو کیا نہیں ہے، تو ہمارے کہنے پر چلو۔ عمران خان کی اس پر میں اگلا کل صبح کا ویلاگ میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کروں گا کہ رہائی کی بات فی الحال سائڈ پہ کر لو، آئیں مذاکرات کی طرف آتے ہیں، تو مذاکرات کے بعد آگے بڑھیں گے۔ تو مذاکرات میثاق جمہوریت اس لیے اس میں ڈال دیا گیا اے پی سی میں، آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے میں، تاکہ مذاکرات اور راستے کھلے۔ تو ایک امید پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنے ہر ولاگ میں کہا ہے کہ حکومت کو اب نہیں انکار کرنا چاہیے، جو میثاق معیشت کے لیے اگر پی ٹی آئی بیٹھنا چاہتی ہے، بے شک تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے بیٹھنا چاہتی ہے، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھے اپنا حکومت، اور سیاسی عمل کو معتبر کیا جائے۔ ساری پولیٹیکل قوتیں بیٹھیں گی، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کمزور ہوگی سیاست سے، حکومتی معاملات میں حکمران زیادہ آزاد ہو جائیں گے، پارلیمنٹ بالادست ہو جائے گی،
تو حکومت کو بیٹھنا چاہیے، لیکن ابھی سیاہی ہی نہیں خشک ہوئی تھی اس اعلامیے کی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم انتخابات نہیں لڑیں گے، ہم 14 اگست کو بھی احتجاج کریں گے، اور پھر علی امین گنڈا پور کو کہا کہ جی تمہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے آپریشنز اگر نہیں رکوا سکتے۔ تو اگر وہ انتخابات بھی نہیں لڑ رہے، اگر وہ علی امین گنڈا پور کو کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دو، یعنی کے پی کے کی حکومت بھی ختم کر دو، تو پھر بیرسٹر گوہر نے چند دن پہلے جو پہلی سزا آئی تھی اپنا 22 جولائی والی، اور اس کے بعد پرسوں ترسوں جو سزائیں ہوئی تھیں، تو اس میں جس میں عمر ایوب کو سزا ہو گئی تھی اور شبلی فراز کو سزا ہو گئی تھی، اس پر انہوں نے جذباتی ہو کر ایک شعلہ بیانی کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے تو اپنا جو اپوزیشن لیڈر بھی نااہل کیے جا رہے ہیں، ہمارے ایم این ایز نااہل ہو رہے ہیں، ہمارے سینیٹرز نااہل ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو راستے بند کیے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے، تو پھر ہم پارلیمنٹ سے نکل آئیں گے، ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں رہیں لیکن ہم نکل آئیں گے۔ تو اب راستہ اس طرف جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر بقول عارف علوی فرسٹریشن میں فیصلہ کریں گے اور اپنے ایم این ایز کو کہیں گے کہ ریزائن کریں۔ اب اس میں ان میں سے کتنے ایم این ایز ریزائن کرتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کتنے باہر آتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ جو امید پیدا ہوئی کہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوگا، اس ڈائلاگ کے ذریعے عمران خان صاحب کے لیے راستہ نکلے گا، وہ امید دم توڑ دے گی اگر عمران خان صاحب کے لیے جو پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کے نام پر، جو علیمہ خان نے قوم کو بتایا ہے، اگر یہ پیغام من و درست ہے، اور اگر تحریک انصاف اس کو اون کرتی ہے، اس کو ڈس اون نہیں کرتی، رد نہیں کرتی، تو پھر راستے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب نے جو ایک چھوٹا سا روشنی کا جھروکا ان کے لیے، ان کی اس قید خانے میں، اس قید تنہائی جس کو وہ کہتے ہیں، جہاں اندھیرے میں بیٹھے تھے، ہلکی سی روشنی کی کرن ان کی طرف جو جا رہی تھی، وہ جھروکا بھی بند ہو جائے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں، لات مار کر سارا کچھ انہوں نے بگاڑ دیا اپنا۔ اچھا جی، اب میں نے گزارش کی تھی ایرانی صدر کی، تو پاکستان انڈیا کی جنگ، اور پھر اسرائیل اور ایران کی جنگ، اور اس کے بعد جو ایرانی صدر مسعود پزشکیاں جو اپنے منتخب ہونے کے بعد پہلی بار پاکستان آئے، پاکستان اور انڈیا کے جنگ کے بعد ہمارے وزیر اعظم ایران گئے تھے، ترکیے گئے تھے، آذربائیجان گئے تھے، اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ انہوں نے جا کر ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اسی طرح ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے ایرانی صدر پاکستان آئے، انہوں نے لاہور وہ اترے، اور وہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا، مریم نواز ان کے ہمراہ تھی، وہ وہاں سے سیدھا علامہ اقبال کی مزار پر گئے، وہاں حاضری بھری، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد چلے گئے۔ تو یہ جو ان کا دورہ اور ان کے دورے کا لاہور آنا اور پہلے نواز شریف سے ملنا، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے سیاسی عمل کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ یا بہت زیادہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب صدر بن جائیں، وہ ہر چیز کا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی فورن ڈگنیٹریز ہوں وہ ان کی پہلے ملاقات فیلڈ مارشل کے ساتھ ہو۔ تو نواز شریف کی اس ملاقات سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے پیغام دیا ہے کہ نہیں، فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کر رہی ہے، سیاسی قیادت کر رہی ہے، اور فورن ڈگنیٹریز جب آئیں گی تو وہ پراپر پہلے ہمارے ساتھ انگیج کریں گی۔ تو وہ جو سہیل ولایت صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی آپ آ جاؤ، ان کو فارغ کر دو، تو وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو جو اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، شاید ان کے لیے پیغام ہو، یا بہت کچھ اسلام آباد کی ہوائیں اور فضائیں بتا رہی تھی کہ بہت کھچڑی پکی ہوئی ہے، بہت کچھ بدل رہا ہے، تو اس حوالے سے کسی کو ایک پراپر سگنل ہو۔ لیکن جو بھی ہو، ہمارے مہمان آئے، ہمیں اس کو متنازع نہیں کرنے چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ مجھے ایک سورس نے بتایا تھا جنگ کے دوران کہ ایران نے کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران جو کچھ ہے ہمارے پاس، آپ لے جاؤ، حساب کتاب ہی نہیں ہے، آپ لے جاؤ۔ تو پاکستان نے بھی پھر اس کے بعد امریکہ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر امریکن حملے جو تھے ایران کے اوپر، اس کی مذمت کی تھی، اور کھل کر مذمت کی تھی۔ تو وہ آئے ہیں پاکستان، جی آئے انو پاکستان کی ایران کی دوستی یا تعلقات، ظاہر ہے اس خطے میں پاکستان کو تو خیر 78 سال ہوئے، لیکن اس خطے کے لوگوں کے تعلقات صدیوں پرانے، تو ان تعلقات کو زیادہ ظاہر ہے تقویت ملے گی، مضبوط ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔